سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ وَنُنَزِّلُ، اور ہم اتارتے ہیں، من القرآن، قرآن پاک میں، ما وہ چیز، شفاؤن جو شفا ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین اور نہیں بڑھتا ظالموں کے لیے، الا خسارہ مگر نقصان، ظالموں کا نقصان مزید بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم جو اتارا ہے، اس قرآن کے دو فائدے مومنوں کو ملتے ہیں۔ نمبر ایک، شفاؤن، یہ قرآن کریم شفا بھی ہے۔ نمبر دو، رحمتن، اور یہ قرآن کریم رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ اور یہ قرآن کریم جو ہم اتارتے ہیں، اس قرآن کا اترنا گناہگاروں کے لیے مزید نقصان بڑھاتا ہے، ظالموں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، جو ظالم لوگ ہیں اس سے ان کا خسارہ، ان کا نقصان مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے جو قرآن اتارا، یہ قرآن شفا ہے، اس میں ہم نے شفا رکھی ہے۔ ابھی شفا کس کی چیز کے لیے؟ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یشفی صدور قوم مؤمنین، یہ قرآن کریم مومنوں کے سینے کو شفا دیتا ہے۔ یشفی صدور قوم مؤمنین، قرآن کریم مسلمانوں کے سینے کو یہ شفا دیتا ہے، اہل ایمان کے سینے کو۔ اس اعتبار سے یہ معنی بنتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر کی جو باطنی بیماری ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر کفر، شرک، نفاق، یہ چیزیں اگر پائی جاتی ہیں یہ ختم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، یہ جتنی اندر چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری قرآن کے ذریعے سے ختم ہوتی ہیں۔ اور یہ آج جو آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس میں شفا ہر اعتبار سے، اس میں دل کی بات نہیں ہو رہی، عمومی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم ہر طرح سے انسانوں کو شفا دیتا ہے، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے انسان کو شفا دیتا ہے۔ اب اس اعتبار سے قرآن کریم سبھی کے لیے ہر قسم کے گناہ سے شفا ہے، یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس قرآن کے اوپر جو اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے یہ انسان کو گناہوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے، انسان عمل کی زندگی کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ظاہری بات ہے جب انسان گناہوں سے جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رحمت للمؤمنین، یہ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کو جو شفا کہا گیا ہے وہ یہ کہ انسان کو کفر، شرک، نفاق اور ظاہری اور باطنی گناہوں سے شفا دینے کے لیے قرآن کریم نازل ہوئے۔ اور جتنے بھی ظالمین لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ جتنا قرآن کریم سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ان کا نقصان ہوتا چلا جائے گا، اتنے وہ لوگ نقصان کی طرف جاتے جائیں گے، اتنا ان کے لیے یہ چیز غلط اور بری ہوتی چلی جائے گی، ان کا اتنا زیادہ۔ ظاہر ہے کہ جتنی قرآن کریم کے اوپر عمل چھوڑتے جائیں گے اتنے گناہ بڑھتے جائیں گے، جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے تو اتنے ان لوگوں کے لیے نقصان اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے قرآن کریم کا باطنی طور پہ شفا ہونا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم جس طریقے سے یہ آپ دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہیں تو یہ ہے قرآن کریم کا انسان کو روحانی طور پہ شفا دینا، عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ٹھیک راستے پہ لگانا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ بھی انسانوں کے لیے شفا ہے، روحانی شفا تو ہے ہی ہے، ساتھ یہ جسمانی طور پہ بھی شفا ہے۔ یہ جیسے قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں اور آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں جن کو شفا کہا جاتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے،
سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اس کی اور جو نام ہے ان میں سے ایک نام اس کا سورہ شفا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ اس کو اگر کسی بھی بیماری پہ کسی بھی آدمی کے اوپر پڑھ کے اگر پھونک دیا جائے تو اس صورت میں اس کو شفا ملتی ہے۔ اسی طریقے سے معوذات ہیں جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کے متعلق جنات اور جادو اور تعویذ اور ان چیزوں سے شفا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود منقول ہے، یہ تو نازل ہی سی۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے لیے کچھ تو احادیث میں اور کچھ اس کے صحابہ کرام کے معمولات اور عمل سے منقول ہے۔ ایک دفعہ ایک کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو دوران سفر ان کو ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اس بستی میں جو ہمارا سربراہ ہے، بستی کا جو ہمارا نگران ہے، سربراہ ہے جو ہمارا بادشاہ ہے جو ہمارا، وہ بیمار ہو گیا اور اس کو جنون ہے، پاگل ہو گیا ہے یا جادو ہو گیا اس کو۔ آپ میں سے اگر کوئی آدمی جادو کا دم کرتا ہو تو آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو دم کر دیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں جاؤں گا لیکن ایک شرط پہ جاؤں گا۔ یہ سیاستہ کی اکثر کتاب حدیث میں یہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ آدمی کہنے لگے کہ وہ صحابی کہنے لگے میں جاؤں گا لیکن ایک شرط پہ جاؤں گا کہ آپ مجھے اس کا معاوضہ دیں گے، میں دم تو کر آؤں گا لیکن مجھے معاوضہ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی معاوضہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی میں 30 بکریاں لوں گا آپ سے۔ اب 30 بکریاں آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو کم از کم بھی اگر ایک بکری ہو تو 20,000 روپے کی، اگر ایک بکری ہے تو 30 بکریاں 6 لاکھ روپے کی بنتی ہیں۔ اتنے پیسے دو گے، 6 لاکھ روپے مجھے دو گے آج کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو 6 لاکھ روپے مجھے دو گے تو میں دم کروں گا، نہیں تو نہیں کرتا۔ اب یہ چلے گئے، انہوں نے مان لیا جی ٹھیک ہے چلو اس کو دم کرو۔ ابھی انہوں نے جا کے کہتے ہیں میں نے جا کے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے مجھے 30 بکریاں دی اور وہ بکریاں لے کے واپس آ گیا۔ اب یہ واپس سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے، جو ساتھی جن ساتھی جو سفر میں تھے، کچھ نے کہا یہ بکریاں لینا حلال ہے، کچھ نے کہا یہ حرام ہے، یہ نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ تم نے تو کلام پڑھا ہے نا، تو کلام پڑھنے کے اوپر تم نے پیسے کیوں لیے، تمہیں نہیں لینے چاہیے تھے۔ کچھ نے کہا یہ جائز ہے کیونکہ تم نے تو علاج کیا ہے نا، تو علاج کے لینے جائز تھے۔ صحابی نے کہا نہ میں تو ان کو استعمال کروں گا نہ واپس کروں گا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھوں گا۔ یہ واپس جب آئے وہ بکریاں 30 ساتھ ہی رکھی ہوئی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ رسول یہ معاملہ ہوا تھا اور اس کے اوپر میں نے اس آدمی پہ یہ پڑھ کے پھونک دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے مجھے 30 بکریاں دی، اور اب ہمارے درمیان یہ بحث چل رہی ہے کہ حلال ہے یہ حرام ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پہلی بات تو یہ پوچھی کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر بھی شفا ہے؟ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جنون یا جادو یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو اس سے آدمی کو شفا ملتی ہے۔ کیونکہ وہ صحابی دم کر کے آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس میں شفا موجود ہے؟ اب وہ بکریوں کا مسئلہ جو تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ بکریاں استعمال کرو، بلکہ ساتھ یہ کہا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی رکھو، اس میں سے مجھے بھی دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کبھی کسی سے مانگتے نہیں تھے، لیکن یہاں اس صحابی کو خصوصیت کے ساتھ کہنا کہ میرا حصہ بھی اس میں سے دو، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قرآنی آیات کے ذریعے سے کسی کا علاج کرتا ہے تو اس علاج کے اوپر جو لی جانے والی رقم ہے وہ رقم ناجائز نہیں ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر دم کرنے والا یا کچھ جو جس طریقے سے عملیات کے ذریعے سے علاج کرنے والا جو پیسے لیتا ہے یہ دین بیچ نہیں رہا، یہ علاج کر رہا ہے۔ اور علاج معالجے کے اوپر صحابہ اکرام کے زمانے میں نے بھی بتایا نا، 30 بکریاں لی، ایک بکری 20,000 کی بھی لگاؤ تو یہ 6 لاکھ روپے کی بن رہی ہیں، تو وہ 6 لاکھ روپے تو اس وقت لے رہے۔ تو آج اگر کوئی 5,000 10,000 20,000 مانگ لیتا ہے کہ میں اس شرط پہ لوں گا کروں گا کہ مجھے اتنے پیسے دو گے میں تب آپ کا یہ روحانی علاج کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ لیے بھی جا سکتے ہیں دیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو میں ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم نے قرآن کریم نازل کیا ایک ایسا، یہ قرآن ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، سورہ فاتحہ میں شفا، معوذتین میں شفا، اور پھر قرآن کریم کے اندر کچھ ایک صورتیں ایسی ہیں
जिनके ऊपर मुजर्रबात हुए। मुजर्रबात का माना आपको मैं काफी दफा जिक्र कर चुका हूं आपके सामने कि तजर्बा किया गया कि हम अगर इस काम में इसको पढ़ते हैं तो इससे क्या फायदा होता है। ये मुजर्रबात होते हैं, ये हदीस नहीं होती। और सबसे ज्यादा जो मुजर्रबात के अंदर इस्तेमाल होने वाली सूरत है वो सूरह यासीन है। तकरीबन 2000 से ज्यादा मुजर्रबात हैं सूरह यासीन के, यानी 2000 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के अंदाज और मुख्तलिफ तरीके से इसके ऊपर तजर्बा किया गया, तो उससे वो शिफा और वो चीज हासिल हुई है। उन्हीं मुजर्रबात में से एक मुजर्रब तरीका सूरह यासीन के एक मखसूस तरीके पे आपको बता देता हूँ। मुजर्रब है ये बता रहा हूँ, हदीस नहीं है। ये ऐसा ना हो कि आप ये समझ लें कि ये हदीस में हमें तरीका बताया। एक मुजर्रब का माना कि एक बार किया वही नतीजा निकला, दूसरी बार किया वही निकला, तीसरे बार किया वही निकला। एक मखसूस तरीके से सूरह यासीन को पढ़ने का एक मुजर्रब अमल है। और अगर इस तरीके से इसको पढ़ लिया जाए तो इंसान की बड़ी से बड़ी जो मुराद है वो पूरी होती है, अगर जो उस तरीके से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। बता देता हूं, आप अपने पास नोट करना चाहें तो नोट कर लें इसको। कागज पेंसिल भी अगर लेना है तो ले लें, ताकि आप अगर इस चीज को तरीके को नोट करना चाहें तो नोट करके उसके मुताबिक आप इसको आगे कर सकते हैं। सूरह यासीन का ये पढ़ने का जो तरीका है, ये पढ़ना है फजर की नमाज से पहले। फजर की नमाज से पहले से मतलब ये कि या तो आप तहज्जुद के वक्त उठ के पढ़ें, या तहज्जुद के वक्त तहज्जुद से आगे भी हो गए तो आपके पास इतना वक्त हो कि आपकी फजर की नमाज कज़ा ना हो। फजर की नमाज कज़ा होने से पहले पहले आप इसको पढ़ लें, ये ना कि इस वजीफे में लगे रहें और फजर की नमाज रह जाए। इतना लंबा वो नहीं है, वक्त थोड़ा सा इसके ऊपर लगता है, लेकिन एक मखसूस तरीका है। और एक चीज और यहाँ आप ज़हन में रखें कि मुजर्रबात में ये चीज आई है, मुजर्रबात में ये चीज आई है कि सूरह यासीन को अगर आप मसाइल के हल के लिए, मसाइल के हल के लिए, कोई मसला है उस मसले के हल के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो दिन के वक्त पढ़ें तो वो ज्यादा फायदा होता है। और मसाइब, मुसीबतें, परेशानियां, इनसे निजात के लिए अगर रात के वक्त पढ़ा जाए तो इसका भी अजर, इसका फायदा ज्यादा होता है। मुजर्रबात में है, ये कोई हदीस नहीं है। तो ये जो मैं बता रहा था कि फजर से पहले पढ़ने का एक तरीका सूरह यासीन का, सबसे पहले 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। उसके बाद 3 मरतबा, पहले 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, उसके बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, उसके बाद 3 मरतबा मुअव्वज़तैन पढ़ें, ये सूरत फलक और सूरह नास। ये पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ये जो नमाज में पढ़ते हैं हम, ये वाला दुरूद शरीफ। 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, और 3 मरतबा इसके साथ आप पढ़े मुअव्वज़तैन, सूरत फलक और सूरत नास दोनों। 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरत नास, और फिर 3 मरतबा पढ़ लें दुरूद इब्राहिमी। यानी ये 4 चीजें आपने 3-3 मरतबा पढ़ ली। लेकिन ये पढ़ने से पहले एक काम और करना है, वो जो पहले मैंने बताना भूल गया था। पहले ये करना है कि आपके दिल के अंदर कोई एक तमन्ना है, एक दुआ है कि ये चीज मैंने हासिल करनी है, या ये मेरी तमन्ना, ये मेरी ख्वाहिश, उसको आप एक कागज पे लिख लें। चाहे वो एक लाइन में हो या 2 लाइनों में हो या 3 लाइनों में, जितनी वो दुआ जो आपके ज़हन में है उनको उसको अपने तौर पे अपने अल्फाज में लिख लें। जब आपने अपने अल्फाज में लिख लिया, लिखने के बाद अब उसके बाद आप इसको शुरू करें। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, मुअव्वज़तैन और दुरूद इब्राहिमी, ये 3-3 मरतबा पढ़ लिए। पढ़ने के बाद उसके बाद अब आप सूरह यासीन पढ़ें। सूरह यासीन पढ़ते हुए जो ही लफ्ज़ मुबीन आता है, इस लफ्ज़ मुबीन के ऊपर आप वो जो आपने कागज के ऊपर दुआ लिखी हुई है उसको 1 मरतबा पढ़ लें। फिर आगे सूरह यासीन चलना शुरू हो जाए। अगला मुबीन आएगा, फिर उसके बाद आप रुक के आप उसके ऊपर वो जो दुआ आपने लिखी हुई है उसको पढ़ लें। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, सूरह यासीन में कुल 7 मरतबा लफ्ज़ मुबीन आता है। मुबीन, जहां जहां लफ्ज़ मुबीन आ रहा है, ये आयत खत्म होगी,
7 مرتبہ یہ مبین آ رہا ہے، تو جہاں لفظ مبین آتا ہے اسی جگہ پہ آپ اپنا وہ کیا کر لیں، وہ دعا پڑھ لیں، اور جب 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس سے مبین سے آگے آپ اپنی جب سورہ یاسین مکمل کر لیں، تو سورہ یاسین مکمل کرنے کے بعد اپنے رب سے اپنے انداز میں دعا مانگے، وہ لکھی بھی نہیں، اب اپنے انداز سے جیسے دعا مانگتا ہے انسان اسی طریقے سے آپ اس سے دعا مانگے، بڑی سے بڑی مراد بھی ہو، بڑی سے بڑی مراد بھی ہو، انشاءاللہ العزیز وہ 7 دن کے اندر مکمل ہو جائے گی، یعنی ایک ہفتے کے اندر، یعنی ایک ہفتہ مسلسل یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حل کر دیں گے وہ مصیبت۔ تو یہ آسان بھی ہے، تھوڑا سا اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اٹھنا تھوڑا جلدی پڑتا ہے، اور اس وقت پھر یہ ترتیب بنانی بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مجرب عمل ہے، یہ آج اس وجہ سے بتا دیے کہ یہاں قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن ہم نے ایک ایسی چیز نازل کی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یہ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ پلیز آپ نے ابھی جو وظیفہ بتایا نا، اس کا ٹائم دوبارہ بتا دیں۔ یہ فجر سے پہلے، کی نماز سے پہلے فجر، جی فجر کی نماز سے پہلے جی۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ وہ جو تہجد والا ٹائم ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے یا اذان کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ جی اگر تو تہجد والا ٹائم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ ٹائم آپ سے نکل گیا ہے تو اذان کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام جی وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب یہ ایک ہی بار پڑھی ہے نا؟ ایک منٹ، یہ پروین سلیمان دوسرے گروپ میں ایک سوال ہے، میں آپ کا سوال دوبارہ لیتا ہوں۔ پروین سلیمان کے نام سے جو آئی ڈی ہے میں آپ کا دوبارہ لیتا ہوں۔ جی گروپ تفسیر کلاس 1 میں آپ پوچھ رہی تھی کہ ایک ہی دفعہ دیجیے، یہ ایک ہی دفعہ ہی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، درود ابراہیمی، اور یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ان کو تو 3 بار پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین ایک ہی مرتبہ ہے۔ جزاک اللہ قاری صاحب۔ جی پروین سلیمان آپ پوچھ رہی تھی۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے جو کی صحابہ نے دم کرنے کو، وہ تو اور کام بھی ساتھ کرتے تھے، یعنی صرف جیسے آج کل ہے کہ دم ہی کرتے ہیں وہ بیٹھ کر؟ وہ تو ان کا مستقل کام تو یہ نہیں تھا، مستقل کام یہ نہیں تھا، مستقل کام ان کا تو یہ نہیں تھا کہ بیٹھ کے بعد دم ہی کرنا شروع کر دیا، وہ تو اپنے کام کاج کے اوپر جا رہے تھے، اور راستے میں جو ان کو کسی نے کہا یہ سورہ دم کر دو تو انہوں نے کہا میں کر دیتا ہوں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ اپنی دعا ہے وہ دوسری اس کے بعد وہ دعا مانگے، جی تو اس میں وہ ایک ہی دعا کرنے ٹائم پہ ایک جی مجرب عمل میں یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں جو وہ یہ جو مجرب ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی دعا ہے، یعنی ایک مقصد کے لیے آپ نے ایک کوئی اپنا ایک مقصد ذہن میں رکھیں اور اس ایک کے لیے کریں۔ قاری صاحب ایک اور سوال تھا چھوٹا سا۔ جی جی میں نے سنا تھا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ جب ہم کسی کو بخشتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں یا ویسے کسی کی بخشش کے لیے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دعا آپ کی اپنی ذاتی ہے، اور یہ میں نے ٹی وی پہ سنی تھی اس پہ بحث، اور یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی آپ باقی صورتیں پڑھیں اور بخشیں، لیکن سورہ فاتحہ کیونکہ دعا ہے اور اس میں آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے اس دعا کو جو ہے وہ شامل نہیں کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ کو جو ہے وہ اس فاتحہ کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے، باقی آپ جتنی آیتیں صورتیں وغیرہ پڑھنی ہیں وہ آپ پڑھیں اور بخشیں، تو اس میں کیا لاجک ہے؟ جی کسی بھی انسان کے ایصال ثواب کے لیے یا اس کی مغفرت کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے، کولی طور پہ، کولی اعتبار سے،
ایک ہوتی ہے کسی انسان کے لیے دعا مانگنا، جیسے آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ فلاں مرحوم ہے اس کی مغفرت فرما، یا کسی کوئی زندہ آدمی ہے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ یہ مشکل میں اس کو ٹھیک کر دے، یہ بیمار ہے اس کو ٹھیک کر دے، یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب اس دعا کے اعتبار سے، جب آپ دعا کے اعتبار سے آپ اس کو جو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تم مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ یہ انسان اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، تو یہاں آپ نے میت کے لیے تو کچھ نہیں مانگا، تو بطور دعا آپ نے اس میں دوسرے کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر تو ٹھیک ہے، اس بات تک تو ٹھیک ہے کہ یہ دعا آپ اپنے لیے مانگ رہے، کسی کے لیے نہیں مانگ رہے، لیکن یہ ایک چیز ہے دعا۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے جو میت کے یا کسی بھی کے ایصال ثواب کے لیے جو کی جاتی ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت، اب آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے قل اللہ احد پڑھ لی، اور قل اللہ احد پڑھ کے آپ کا اس قل اللہ احد کے پڑھنے میں کوئی آپ نے دعا نہیں مانگی، آپ کی نیت اور ارادہ دعا کا نہیں ہے، آپ قل اللہ احد پڑھ کے آپ یہ دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، یا قبرستان والوں کو پہنچا دے، یا فلاں کو پہنچا دے۔ یہاں آپ جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اس تلاوت کا اجر آپ ادھر پہنچا رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں ایک اعتبار سے دعا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے قرآن کی صورت تو ہے نا۔ اب آپ اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا اجر تو ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب تو ملتا ہے۔ جب آپ کو قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے تو اب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ جو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کے پڑھنے کا جو ثواب مجھے ہونا ہے وہ اس میت کو پہنچا دے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آپ سورہ فاتحہ جو پڑھ کے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو یہ ہو سکتی ہے، کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے قرآن کی ایک سورت پڑھی اور سورت کا ثواب اس کو مچا دیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم یہی السلام۔ چیز جو انہوں نے پوچھی، یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے اس میں تو ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، سنگولر تو نہیں یوز ہوا، ایاک جی نعبد اہدنا، تو وہ جی تو جی ہم سب کے لیے ہے، صرف ایک وہ بندے تو کے ٹھیک لیے ہے، تو وہ نہیں تو ہے۔ ٹھیک، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اور چیز دیکھیں نا، جو دو چیزیں الگ الگ ہیں میں بتائیں، ایک تو ہے اس کا قرآن کی صورت ہونا، قرآن کی صورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت ہے۔ اب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ قرآن کی صورت پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو قرآن کی تو کوئی بھی صورت پڑھ کے آپ میت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے جو آپ نے بتایا نا کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں بھی مانگا کیا گیا ہے وہ ہدایت دے دے، اور ہدایت موت سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے، بعد میں نہیں ہو سکتی۔ وہاں مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے، رحمت کی دعا ہو سکتی ہے، بخشش کی دعا ہو سکتی ہے۔ اب ایک آدمی مر گیا، اب اس کے مرنے کے بعد آپ اس کو یہ دعا تو نہیں دے سکتے کہ اے اللہ تو جو آدمی مر گیا اس کو ہدایت دے دے۔ اب وہاں بخشش کی دعا ہو سکتی ہے، تو اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو دعا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، جیسے قرآن کی آیت ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب آپ اس آیت کو دعا کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی معاف کر، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا ہے لیکن ہے آیت بھی۔ جب آپ اس کو آیت کی نیت سے پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت ہوگی، جب اس کو دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو دعا ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ الفاظ دعا کے ہیں۔ جب آپ اس کو دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو دعا ہوگی، جب آپ اس کو پڑھیں گے تلاوت کی نیت سے تو یہ آپ کی تلاوت شمار ہوگی۔ تو اب آپ اس کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں، اور تلاوت کی نیت سے پڑھ کے آپ میت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میت کو بچا دے۔
कारी साहब, मैंने एक और भी बात पूछनी थी आपसे कि जी जी मैं ना कुरान पाक पढ़ती हूँ और कुरान पाक का जब खासतौर पे तर्जुमा पढ़ती हूँ तो जी मुझे ना वो मेरे जहन नशीन नहीं होता तर्जुमा। हम्म, क्या इस सूरत के अंदर जो है वो हमें, क्योंकि बेसिक तो कुरान पाक में जो भी चीजें हैं वो हमें पता चलती रहती हैं आपके जरिए, बाकी चीजों के जरिए, लेकिन जो कुरान पाक का तर्जुमा है, जो आयत से आयत का तर्जुमा होता है, वो नहीं याद रहता। तो हम्म। उस सूरत में क्या कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना ठीक है? क्योंकि वो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाद में जो है वो ज़हन में नहीं रहती हैं चीज़ें। कुरान मेरी तो करीम मेमोरी को का तर्जुमा, नहीं जी है। कुरान करीम का तर्जुमा वो इस अंदाज से कि आपको लफ्ज ब लफ्ज आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं और आपको याद आ रहा हो, वो इस तरह तर्जुमा पढ़ने से नहीं आता। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके ऊपर बड़ी पहले वो अरबी ग्रामर है, फिर अरबी वोकैबुलरी है, वो चीज़ लेनी, फिर कुरान के अंदर कौन-कौन से अल्फाज किन-किन मानों में इस्तेमाल है, वो पूरी बेस बनती है, उसके बाद जाके समझ आती है। तो सिर्फ़ तर्जुमे की हद तक अगर हम ये समझें कि उर्दू ट्रांसलेशन देख लेंगे, तो हमें तर्जुमा समझ भी आ जाएगा और ज़हन में भी रहेगा, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, फ़ायदा इसका ये है कि जब आप इसको देख के पढ़ रहे होते हैं, तो आपको कुछ न कुछ समझ आ रहा होता है कि यहाँ ये कुछ लिखा हुआ है। इसको बल्कि पढ़ लेना चाहिए। आसान तफ़सीर, जो आसान तर्जुमा हो, उसको लें। उर्दू में समझ आता है तो उर्दू में, इंग्लिश आपकी अगर ज़्यादा समझ आ रही है तो उसको लें। इसके ऊपर उर्दू में भी तर्जुमे हैं, इंग्लिश में भी तर्जुमे हैं। तो लें रोज़ाना, खुद भी, अपने बच्चों को भी। ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट, उनको क्या 10 मिनट सिर्फ़ एक आयत का तर्जुमा देख लो यूँ बैठ के पढ़ के। आसान हो जाएगा ये। तो पढ़ लेने में हर्ज नहीं है। आसान तर्जुमे के तौर पर अगर आप लेना चाहें तो बेहतरीन अंदाज़ का मुख्तसर और आसान तर्जुमा उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ये कराची के हैं, वो जस्टिस तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने लिखा है, बहुत आसान और सलीस में है। जो बच्चे उर्दू सही तरह से नहीं समझते हैं, अगर वो ज़्यादा उनकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में रही है, तो उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। उसको लें और उसको अपने घरों में रखें, उसको मुताला करें। उसका ये फ़ायदा तो कम से कम होगा कि हमें ये पता चलेगा कि कुरान में ये कुछ बताया गया है। अगरचे हम जब कुरान की वो आयत अरबी वाली हम नहीं बता सकते कि इसमें ये बताया है, लेकिन ये तो कांसेप्ट होगा कि कुरान में हमने पढ़ा था, इस तरह की कोई चीज़ वहाँ ज़िक्र है। जज़ाकल्लाह खैर। सर एक बार दोबारा बता देंगे, ये जो उन्होंने बात की थी कि दुआ पढ़ते हैं, बख्शते हैं हम किसी को कुरान पढ़ के, यानी जहाँ वहाँ जाके हम सोच पाते पढ़ते हैं, कुल वाला पढ़ते हैं, फिर उसके लिए दुआ कर देते हैं। इसके थोड़ा दोबारा बताइए। अब इसमें आपका कौन सा सवाल, कौन सा रह गया बीच में? उनका तो ये था ना सवाल कि भाई हम वहां जाके पढ़ते हैं, तो हमें ये वो बताने कि हमें किसी ने बताया कि ये दुआ मैयत के लिए नहीं पढ़ सकते, वो तो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। ये सवाल उनका तो था। अब इसमें आपका क्या सवाल है? इसमें मेरा ये कि मुझे उसकी समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, देखिए जी जी, दोबारा बता देता हूँ। किसी के घर में जाते हैं या किसी के भी पढ़ते हैं, तो हमारे माशरे में फातिहा किसी और चीज को कहा जाता है। किसी के घर गए जी, फातिहा पढ़ो, रात उठा के फातिहा नहीं पढ़ रहे थे, वो कोई एक दुआ पढ़ ली और अमीन बस कह दिया जी ये फातिहा होगी। सूरह फातिहा के जरिए से किसी बंदे को इसाले सवाब करना, ये सवाल था। आप सूरह फातिहा पढ़ के तो ये दुआ मांग देती हैं कि अल्लाह मेरी दादी अम्मा, ये मेरे दादा अबू फौत हुए हैं, इसका सवाब उनको पहुंचा दे। या कहीं कब्रिस्तान जाते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ के कि अल्लाह ये मैयत जितने भी मुसलमान इस कब्रिस्तान में दफन है, इनको इसका सवाब पहुंचा दे। इसकी क्या सूरत है? तो सूरह फातिहा कुरान की एक सूरत है। तो कुरान की किसी भी सूरत को पढ़ के मैयत को इसाले सवाब किया जाए तो किया जा सकता है। आप सूरह फातिहा जो पढ़ रहे हैं तो ये तो कुरान की एक सूरत है ना, तो कुरान की तिलावत करके तो आप इसाले सवाब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जैसे भी आपने कहा कि वो हमारे यहाँ फातिहा को ऊंचा रखना, तो वो वहाँ पे हर कोई जो होता है अगर बंदा साथ गया उसको पता बाकी उसी तरीके से वो पढ़ रहे होते हैं, तो हम अगर हाथ उठाओ तो हम दो, तो वहाँ पे यानी क्या तरीका, यानी वसल्लम का तो हम वही इख्तियार करें, कम से कम खुद तो करें, दूसरों को नहीं दिला सकते। किसी इंसान की वफात के बाद उनके यहाँ जाने का मकसद क्या होता है? ताज़ियत। ताज़ियत का मतलब होता है उनको जाके तसल्ली देना,
उनको जाके सहारा देना, उनको हौसला देना, मसनून अमल ये है। दुआए मगफरत के लिए उसके पास जाके बैठ के वहां दुआ करना जरूरी नहीं है, वहां जाके दुआ करना जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी आप कर सकते हैं, उसके पास भी कर सकते हैं, किसी और जगह पे भी कर सकते हैं। वहां जाके असल मकसद होता है उसको थोड़ा सा तसल्ली देना, थोड़ा सा हौसला देना। वो हौसला आप उसको आयात सुना के भी दे सकते हैं, अहादीस सुना के भी दे सकते हैं। और आयात और हदीस बाज़ औक़ात उस पोजीशन में आदमी नहीं होता कि वो सुन के वो उसके ऊपर आए, तो उसका दिल बहलाने के लिए कोई इधर-उधर की कुछ और बातें कर दी जाए, बजाए इसके कि उसके गम को और मज़ीद बढ़ाएँ। गम बढ़ाने में ये होता है कि हम उसके बाद जाके बैठ के तो जी बड़ा अफ़सोस हुआ, बड़ा गम हुआ, बड़ा दुःख हुआ जी कि वो बहुत अच्छे थे, चले गए, अब उनकी कमी रह गई। उस इंसान को मज़ीद जो वो हम स्ट्रेस में लेके जा रहे हैं कि ये वो समझता होगा कि वाक़ई मेरा बहुत बड़ा कोई नुकसान होने जा रहा है। तो इसकी बजाय हम उसको थोड़ा-सा सहारा दें, कुछ उसका दिल बहलाने के लिए इधर-उधर की बातें करना शुरू कर दें। ये है इस्लाम के अंदर। तो बाकी दुआए मग़फ़िरत तो कहीं पे भी हो सकती है, उसके पास भी, कहीं और भी, किसी जगह पे भी। जी। जी, जैसे हम सुनते हैं, कोई ऐलान सुनते हैं, कुछ भी, तो हम यही समझ कह रहे थे कि चलो जो भी अल्लाह ताला का बंदा मर्द है, औरत है, अल्लाह की माशाअल्लाह बेटी बख्शिश हो, ये भी मतलब दुआ हो गई उसकी। नहीं तो हम उसको जानते नहीं है, लेकिन घर से बैठ के जी, जी, सुनने पे जी, जी, कहते हाँ, हैं। तो दुआ इसी तो तरह देखिए दुआ 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 जो तो दिल हम बड़ी कर दी। देखिए दुआए मग़फ़िरत तो हम हर नमाज़ में करते हैं। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना, ये दुआए मग़फ़िरत है ना। अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, वलिवालिदैया मेरे माँ-बाप को भी माफ़ कर दे, वलिलमुमिनीना सारे मोमिनों को माफ़ कर दे। अब इनमें ज़िंदा भी हैं और मुर्दा भी हैं। दुआए मग़फ़िरत का मतलब ये होता है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे। तो मग़फ़िरत की दुआ ज़िंदों के लिए भी हो रही होती है, मुर्दों के लिए भी हो रही होती है। तो ये सबके लिए होती है। तो इसी तरीके से किसी आदमी के बारे में आप ऐलान सुनते हैं कुछ भी, तो ये दुआ माँगे कि ये जो भी मुसलमान किया अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे। कब्रिस्तान में आप जाते हैं, कहीं भी कब्रिस्तान में, तो उसमें सैकड़ों कब्रें बनी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको पता ही नहीं कि आप जिनको आप नहीं जानती कौन है, कौन दफ़न है, नहीं है। तो आप सबके लिए दुआ माँग दें कि अल्लाह जितने भी कब्रिस्तान में दफ़न है सबको माफ़ कर दे। जी। जी, जज़ाकल्लाह खैर। कोई और सवाल? चलिए ठीक है, कोई और सवाल नहीं है तो अल्लाह हाफ़िज़।